پھر اللہ تعالیٰ اس ماں کے پاس ایک فرشتہ کو 4 چیزیں لکھنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تم میں سے ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تقدیر حقیقت میں اللہ کے علم کا نام ہے۔ رزق لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مال و دولت کا نام ہے، جائیداد کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامک ٹپس چینل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے یہ سمجھیں گے کہ انسان کی ماں کے پیٹ کے اندر کون سی 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی بدلنے والی سنہری باتیں روزانہ شام 7:15 پر آپ کو سننے کو ملے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ آپ کی ہمارے ساتھ محبت ہوگی۔ بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے اس کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن رہتا ہے۔ وہ نطفہ 40 دن جمع ہوا خون بن کے رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس ماں کے پاس ایک فرشتہ کو 4 چیزیں لکھنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ پہلی چیز اس کے عمل، دوسری چیز اس کی موت کا وقت، تیسری چیز اس کے رزق کی مقدار اور چوتھی چیز اس کا بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں اس انسان کی روح پھونک دی جاتی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم میں سے ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اچانک تقدیر کا لکھا ہوا آگے آتا ہے اور وہ شخص دوزخیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے اور پھر دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک شخص دوزخیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک تقدیر کا لکھا سامنے آتا ہے اور وہ جنتیوں والے عمل کرنے شروع ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آئیے اس حدیث کو آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ عمومی طور پہ انسان نیکی کے راستہ کو چھوڑ کے برائی کے راستے پہ آ جاتے ہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ برائی کے راستہ کو چھوڑ کر سب کچھ دیکھ دکھا کے آخرکار نیکی کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو جو 4 باتیں اس حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں، پہلی بات، انسان کا عمل اس کی ماں کے پیٹ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ انسان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ نیکی کا عمل کرے یا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ برائی کا عمل کرے، نہیں، اس کو پورا اختیار دیا جاتا ہے، لیکن کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، اب اس کو اختیار ہے کہ وہ جو راستہ چننا چاہے چن لے، چاہے نیکی کا چاہے برائی کا۔ اب وہ تقدیر کا لکھا کیسے آتا ہے؟ تقدیر حقیقت میں اللہ کے علم کا نام ہے کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایسے کرے گا اور یہ نتیجہ آئے گا۔ یہ اللہ کا کامل علم ہے۔ تقدیر کوئی انسان کو مجبور کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر جنت اور دوزخ مجبور کر کے دی جائے تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ انسان خود ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت یا جہنم ملتی ہے، اور اللہ کے علم میں ازل سے ہوتا ہے کہ یہ انسان ایسے کرے گا، یہ تقدیر ہے۔ دوسری بات
کہ اس کا رزق اس کی ماں کے پیٹ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ رزق لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مال و دولت کا نام ہے، جائیداد کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اولاد کا ہونا، صحت کا ہونا، علم نافع مل جانا، نفع دینے والا علم مل جانا، زندگی کی آسانیاں مل جانا، اچھے دوست مل جانا، اچھے رشتہ دار مل جانا، اس کے علاوہ اچھی سوچ کا مل جانا، یہ تمام چیزیں رزق کے اندر آتی ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف مال و دولت جائیداد کا نام رزق ہے، اور اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا بھی ماں کے پیٹ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو انسان کو جب اختیار دے دیا گیا، وہ چاہے نیکی کا راستہ چنے گا تو نیک بخت بن جائے گا، برائی کا راستہ چنے گا تو برا بن جائے گا، بدبخت بن جائے گا۔ تو اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے نیکی والے کام کرنے ہیں اور نیک بخت بنے گا، اور دوسرے کے بارے میں پتا ہے کہ یہ برائی کے کام کرے گا اور بدبخت بنے گا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اختیار دے دیا اس انسان کو۔ امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کو فائدہ دیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی حدیث آپ کو کیسی لگی، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔